اس سیدزادے نے جنید نو پھر گرا لے آئے انہیں پھر کوشش کی تھی اس سیدزادے نے جنید نو پھر گرا لے آئے اب آبے زیوکار تالی بج گئی انہاں کیا جنید نو آج ایک کمزور ترین آدمی نے ہرا چھڑے آئے آج بادشاہ دے ٹکران دا انہیں رج نہیں رکھی آج نے بادشاہ دے خزانے دی انہیں قدر نہیں پائی اب آبے زیوکار توجہ کرنا انہوں بڑا انعام و اکرام جڑا بادشاہ نے مقرر کیتا سینا اس سیدزادے دے حوالے کر دیتا گیا ہے آج ہر بندہ منہ میں چنگلی پا کے کھڑا ہے او جنید جنہوں زمانے تے کوئی بندہ ہرا نہیں سکتا آج کمزور آدمی نے ہرا چھڑے آئے ایک باری نہیں بلکہ تین واری انہیں شکست فاش ہو گئی ہے اب آب زیوکار میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو انہوں سیدزادے دی اب آب زیوکار جیت دا اعلان ہو گیا آپ دی فتح دا اعلان ہو گیا ہے جنید دی شکست دا اعلان ہو گیا اور ہر بندہ واپس ٹر گیا ہے وقت بادشاہ نے جنید نے بلوایا انہوں نے کہا جنید کی گل ہے آج کیا تیری کوئی خوراک کمی آ گئی ہے آج تیری طبیعت اندر کوئی خرابی آ گئی ہے حضرت جنید کہنے لگے بادشاہ خوراک دی گل نہیں میں نے اپنے مصطفیٰ کریم دی گل یاد آ گئی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے میری آل بیت طہار دے نال پیار کرے آجے میری آل بیت طہار نال محبت کرے آجے مسلمان بھائیوں حضرت جنید کہنے لگے آپ نے فرمایا بادشاہ کل سن لے میں تینوں وضاحت کرنا چاہنا جدنال میں کشتی کی دیئے وہ عام چڑھا نہیں بلکہ وہ دی رکھا میں جو مصطفیٰ کریم دا خون ہے انہیں ساری گل سنا دی دیئے حضرت جنید جنہوں گل سنا لی مسلمان بھائیوں انہوں دن گزر گیا ہے رات ویڑا آ گیا جنید بغدادی ستے پہنے حضرت جنید دیاں زہری اکھاں بند ہوئیاں دل دیاں اکھاں کھلیاں نے خواب میرے آقا کریم دا دیدار ہو گیا ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے اس موقع تے بولے بڑی سونی گل کی تھی ہے جدوں جنید نو میرے نبی دا دیدار ہویا ہے نا حضرت جنید کہندے کی نے آپ فرماندے نے سپنے اندر او مینوں ماہی ملے تے میں کل وچ پائیا اے باوا ہو ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولا ہو کتے پھر بچھڑے نہ جا میں پھر پڑھ دینا میاں محمد بخش کی گل پہ کر دینے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے عالم خواب چ میرے نبی دا دیدار کیتا ہے آقا کریم نو تکے آئے تھے آپ نے سرکار دا منظر کیے آپ فرمان دینے سپنے اندر ہو مینوں ماہی ملے سپنے اندر مینوں ماہی ملے تے میں گل وچ پایا اے باوا ڈر دی ماری او میں اکھ نہ کھولا او کتے پھر بچھڑے نہ جا عزیزان من حضرت جنید بغدادی نو میرے آقا کریم دا دیدار ہو گیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی نو فرمایا اے جنید آج تیرے تے مہربانی کرتا پیاما آج تیرے تے میں نو پیار آ گیا ہے یا رسول اللہ گل کیے میرے آقا کریم جڑی گل کیتی ہے نا حضور نے فرمایا آج تو میری نسل دے نال تعلق رکھن والے اسے سیدزادے دا حیا کیتا ہے او دے نال تو پیار کی فرمایا اسی کسے دا کدی ادھار رکھ دے ہی نہیں فرمایا او دی عزت تو کی دیئے فرمایا دنیا وچ بھی اللہ تینوں عزت دے وے گا حشر دے میدان وچ بھی تیری عزت دے اندر اضافہ ہو جائے ایک سارے حباب کہہ دو سبحان اللہ
ہر تیری عزت دے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ مسلمان بھائیوں، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والے اس ساری برکتاں کی نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے نبی دی آل پاک نال پیار کیتا ہے۔ میں تینوں ایک اور روایت سنا کے پھر اپنے موضوع ول اس روایت دا تعلق ہے بغداد شہر دے نال۔ بغداد دے اندر ایک ایسا آدمی جن نے ساری زندگی محنت کیتی ہے، مزدوری کیتی ہے۔ سمجھ آ رہی سب نو سمجھ آ رہی؟ ایک بار سارے بندے آکھو سبحان اللہ۔ ان مسلسل گفتگو میں شروع کر دی تھی، تو توجہ ادیا دے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بار سارے بندے بھائی آکھو زبان آکھو سبحان اللہ۔ مسلمان بھائیوں ذرا توجہ دے نال میری بات نو سماعت کرے آجے۔ او توجہ فرمانا مسلمانوں، بغداد دے اندر رہن والا ایک ایسا مزدور جن نے ساری زندگی مزدوری کیتی ہے، وہ دا کم کیے سارا دن مزدوری کردہ ہے، انہوں شام نو جو اجر ملدا ہے، مزدوری ملدی ہے نا، وہ دے وچوں ادھا حصہ اپنے گھر دے دیتا ہے، ادھا حصہ جمع کردہ ہے۔ کردہ کی ارادہ ہودا کیے کہ میں جناب مصطفیٰ دے مدینے جاواں گا، میں حج کرن واسطے جاواں گا۔ مسلمان بھائیو وقت گزردا جا رہا ہے۔ او بغداد جنہ دے متعلق حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی سونی گل کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے بغداد شہر دی اچھی بات ہے سبحان اللہ۔ اے بغداد شہر دی اے کی یہ نشانی ہو جتھے اچھیاں لمیاں اے چیراں ہو اے تن میرا ہو یارو پرزے پرزے اتے جوں درزی دیاں اے لیراں ہو اے تن میرا ہو پرزے پرزے اتے جوں درزی دیاں اے لیراں ہو اے نالیراں دی ہو گل کفنی پا کے تے میں رلساں سنگ فقیراں ہو بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں اتے کرساں میرا اے میرا ہو مسلمان بھائیو توجہ چاہنا۔ او بغداد وچ رہن والا مزدور کردہ کیے ادھا حصہ اپنی مزدوری دا گھر دے دینا ہے، ادھے پیسے جوڑدا رہندا ہے۔ وقت تو آ گیا، او دا ارادہ بن گیا، پیسے اتنے جمع ہو گئے، میں مصطفیٰ دے مدینے ٹر جانا۔ اب آبے زیوکار توجہ چاہنا، او دے علاقے دے جتنے حاجی حج تے جان والے سارے نے شاپنگ دا ارادہ کر لیا، اسی خریداری کرن واسطے جاواں گے۔ او بغداد وچ رہن والا مزدور بھی بازار دے اندر چلا گیا ہے، ارادہ کیے میں کچھ خرید و فروخت کر کے آواں گا، اپنا ضروری ساز و سامان خرید کے آواں گا۔ بڑی توجہ کرنا مسلمان بھائیو، او جدوں بغداد دا مزدور گیا ہے نا بغداد دے بازار دے اندر، بغداد دیاں گلیاں دے اندر، انہیں تکیا کی ایک برقع پوش خاتون ایک عورت جناب دے قریب آ گئی ہے۔ انہیں آکھیا مینوں اس گل دا یقین ہے کہ تو مصطفیٰ کریم دے مدینے جا رہے ہیں، اللہ دا گھر ویکھن واسطے جا رہے ہیں، حج کرنے واسطے جا رہے ہیں، لیکن میری گل یاد رکھ لے، جس مدینے تو جا رہے ہیں نا، میں اس محمد کریم دا خونا جس مکے وچ جا رہے ہیں، اس مکے وچ پیدا ہون والا بابا علی میرا بابا ہے۔ مسلمان بھائیو، انہیں آکھیا میں نسل رسول میں سیدزادیاں میری رگاں وچ مصطفیٰ کریم دا خون ہے۔ جدوں بی بی نے اتنی گل کیتی ہے نا، انہیں آکھیا میں سیدزادیاں بھیک نہیں منگ سکتی، میرے تے زکات بھی حرام ہے، میں صدقہ بھی
نہیں لے سکتی. اگر تو اج میری مدد کرے گا مینوں تحفے تحائف دے گا میں کلنا نے محمد دی بارگاہ دے اندر میں تیری شفاعت بھی کرواواں گی. اس بغداد دے مزدور نے اپنی ساری جمع پونجی اس سیدزادی دے حوالے کر چھڈیے واپس اپنے گھر آ گیا ہے. بڑی توجہ قیمتی گل کر رہے ہیں. واپس اپنے گھر آ گیا ہے. او لوگوں جنوں صبح دا ٹائم ہو گیا نا او دے دروازے تے ساتھیاں نے دستک دیتی جڑے نال جان والے سن. انہاں آکھیا دروازہ کھول آپ نے سفر تے چلیے. انہیں آکھیا یار میرا ارادہ بدل گیا ہے میں حج تے نہیں جاواں گا. انہاں بڑے تانے مارے. انہاں آکھیا تینوں مال نال پیار ہو گیا ہے. انہیں آکھیا مال نال مینوں پیار نہیں ہویا بلکہ محمد عربی دی آل نال پیار ہو. جب تک سارے نہیں بولو گے لطف نہیں آئے گا. سارے بندے آخو سبحان اللہ. جس بندے نو بولن دے اندر او دی چدرال غور کرے آجے. انہیں آکھیا مینوں مال نال پیار نہیں ہویا بلکہ رسول اللہ دی آل نال پیار ہو گیا ہے. اباب ذوالفقار او ساتھی سارے ٹر گئے نے. انہاں اپنی حج دا ارادہ شروع کر دیتا. سفر شروع ہو گیا. انہاں طواف کعبہ کیتا ہے. آب زمزم شریف پیتا ہے. حجر اسود نو بوسہ دیتا ہے. انہاں صفا مروہ تے دوڑا لائیاں نے. او لوگوں حج کر کے واپس آ گئے نے. ادھر انہیں بھی پتہ چل گیا میرے بیلی حج کر کے واپس آ رہے نے. انہیں ارادہ کیتا میں جانا جا کے مبارکباداں پیش کردہ لیکن سنو گے تے مزہ آئے گا تیری من دی دنیا مچل جائے گی. اگلی گل بڑی مزے والی ہے مسلمان بھائیو. میرے کریم آقا دے غلاموں توجہ کرے آجے. او جڑا بغداد دا مستری ہے نا او بغداد دا مزدور جڑا ہے نا اپنے ساتھیوں نے مبارک دینے واسطے چلا گیا ہے. ہر دے گھر جاندہ ہے کہندہ کہ یہ تون مبارک ہوئے تسی طواف کعبہ کر کے آئے ہو. تین مبارک ہوئے تسی حج بیت اللہ دا زیارت کر کے آئے ہو. اللہ دے گھر دا دیدار کر کے آئے ہو. او کہندے نے سانو مبارک دین والے جنہوں طواف کعبہ کیتا ہے تمہیں تے ساڑے نال نہیں یار سارے آنکھوں سبحان اللہ کی ہوگا رہے. حضرت جناب مصطفیٰ کریم دے غلاموں انہیں آکھیا سون مبارک دین دائے پہا طواف کعبہ کیتا ہے تو ساڑے نال آئے. حجر اسود دا بوسہ لے آئے تو ساڑے نال آئے. اساں جناب اتھے فلانے مقام تے گئے تو ساڑے نال آئے. آب زمزم پیتا ہے تو ساڑے نال آئے. جنہوں انہیں اتنی گل سنی پریشان ہو گیا اپنے گھر ٹر گیا. میرے آقا کریم دے غلاموں سو گیا ہے. میرے کریم آقا جلوگر ہوئے خواب دے اندر. حضور نے فرمایا او میری سیدزادی نال تو پیار کیتا ہے او دے نال تو احترام دے نال پیش آیا ہے او دی تو خدمت کیتی ہے. اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا ہے اور ایک فرشتہ مقرر کر چھڑے آئے. فرمایا قیامت والے دن تک حج او کرے گا پر ثواب اللہ تینوں عطا فرمائے. ہن تے آکھو یار سبحان اللہ. میں پھر کیوں نہ کما عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا. ترلے والی گل کو نہیں جس بندے پڑھنا ضرور پڑھے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو جی بہت شکریہ. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمت آل نبی. مسلمان بھائیو توجہ چاہنا آؤ نا میں اپنے موضوع وال بڑھنا چاہنا. میرے آقا کریم دے غلاموں 10 محرم شریف دا دن گزر گیا ہے. پوری توجہ دے نال اے موضوع سماعت کرے.